مبالغہ ہوتا ہے تو طاعت. اور تیسرا وہ عمل ہے. اچھا اس میں مستحبات میں کیا حکم ہے؟ مستحبات میں یہ تو فرائض واجبات ہے نا. عبادات کا ایک عنصر وہ ہے جو فرض واجب نہیں ہے. بہت اہم بحث ہے, اس کو خوب اچھی طرح پلے باندھ لیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عبادات میں کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو فرض واجب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہیں؟ مستحب یا سنتیں. اچھا سنت موقدہ بھی بہرحال پڑھنی ہے, واجبات بھی پڑھنے ہیں, چاہے ریا ہو یا نہ ہو, وہ تو فرض ہے آپ کے ذمے, آپ کو کرنا. آ بھی رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے مستحبات کا. تو مستحبات جیسے اشراق کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, تو اس میں علماء کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے تہجد کا معمول ہے, پھر کسی دن آپ اٹھے, اب آپ کے دل میں ریا, خالصتاً ریا کے لیے اٹھیں آپ, پبلک کو دکھانے کے لیے, تو معمول ترک نہ کیا جائے, اس ریا کی اصلاح کی بولو کوشش کی جائے. جو ایک معمول چلا رہا ہے اس کو کنٹینیو کرو. لیکن اگر پہلے سے معمول نہیں ہے, اسی دن تہجد کا خیال آ رہا ہے کہ آج وسیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, ستار بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, کلیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, آج تہجد پڑھوں گا تو بولیں گے ماشاء اللہ یار یہ تو کیا ہے, حالانکہ پہلے معمول نہیں ہے, تو پھر ترک کرنا افضل ہے, بشرطے کہ ریا غالب ہو. پھر کیا افضل ہے بھائی, جب اتنے دن سے نہیں پڑھی تو آج کیا فرشتے آپ کے مکے گئے ہوئے ہیں طواف کرنے کے لیے, یا آپ کے فرشتوں کے لیے آج عمرے کا ویزا کھلا ہے, جو اتنے نیک ہو گئے آپ. فرشتے بھی اچھی چیز کی ترغیب کرتے ہیں نا, تو آج بہت ہی اچھے بن گئے وہ. کیا خیال ہے؟ تو اگر معمول نہیں ہے تو پھر خالص لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات میں ہے. اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں کر دوں کہ یہ جو مستحبات ہیں نا, دیکھو فرائض واجبات تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں, ان میں ریا ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور جو گناہ ہیں وہ تو بہرحال چھوڑنے ہی چھوڑنا. مسئلہ سارا آتا ہے ان شریعت کے احکامات میں جو نیکی تو ہیں مگر فرض واجب نہیں ہے, وہاں ریا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. تو وہاں اگر خالصتاً ریا کے لیے کر رہے ہو پھر تو مت کرو. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ ریا نہیں ہوتی, ریا کا وسوسہ ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ وسوسہ کسے کہتے ہیں کہ آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا مگر درمیان میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا, فلاں میری نماز کو دیکھ رہا ہے, تعریف کر رہا ہوگا, فلاں نے میرے روزے کو دیکھ لیا, اس کو پتہ چل گیا میں تو روزانہ روزے رکھتا ہوں, اب تعریف کر رہا ہوگا, تو دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ جو لڈو پھوٹ رہے ہیں دل کے اندر, یہ ریا نہیں ہے بلکہ آپ کو شیطان ریا کا وسوسہ دل میں ڈال کے آپ کو عمل سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے آپ اچھا عمل نہ کریں, لیکن جب مایوس ہو جاتا ہے نا عمل سے تو ریا کے وسوسے ڈالتا ہے, کہتا ہے تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے, تم تو پبلک کو دکھانے کے لیے. دیکھو وہ تعریف کر رہے تھے, تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے, اور تمہیں نماز میں اور مزہ آ رہا ہے فلاں کے دیکھنے کی وجہ سے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ. اس کا علاج یہ کہ وہ عمل اور دکھا دکھا کے لوگوں کو کیا جائے, ایسی کی تیسی کر لو تعریف. شیطان کو بولو ہاں میں پبلک کو دکھانے کے لیے کروں, جاؤ تو میں زاہد بھائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا نیک ہوں, جاؤ باڑ میں. اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ, جیسے کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو نا, ابے تو بے وقوف ہے, تو بدصورت ہے, وہ چھیڑ رہا ہے آپ کو. اب اگر آپ تپو گے تو اور چھیڑے گا نا, تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو بے وقوف ہیں, ہے نا, وہ کہ آپ بدصورت, ہاں ہم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اتنے کالے ہیں, حسین تو تم ہو, ہم تو ہیں ہی بھائی. ہمارے ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے آ کے, ابے تم تو سالا, وہ تھا بھی تھوڑا بلیک, ابے تو کیا حبشی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں ہم تو بالکل ہی وہ بھنگی چمار ہیں. اس طرح کی باتیں کرتا تھا, وہ سامنے والا چلا جاتا تھا, وہ تنگی نہیں ہوتا. تو شیطان کا بھی یہ علاج ہے. شیطان کہتا ہے بھائی تو دیکھ اشراق پڑھ رہا ہے, اوابین پڑھ رہا ہے, لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں, اتنا نیک, ایسے نیک بزرگ, مزہ بھی آنا شروع. تو شیطان کو بولو ہاں بس کر رہا ہوں, پبلک خوش ہو رہی ہے تو کر رہا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ ہے. اس کا علاج ہے کہ اور دکھا دکھا کے کرو لوگوں کو.
تھوڑے دنوں میں یہ وسوسہ خود ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ جو عمل بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے اس میں ریاکاری ویسے ہی ختم. شروع میں لوگ تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد کرتے بھی نہیں ہیں. جب ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ, دیکھو ایک آدمی نیا نیا نمازی بنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, سب لوگ بڑے بھائی صوفی صاحب, بڑے بھائی نیک بھائی, جو یوز ٹو ہو گیا اس کو کوئی کہتا ہے. اب آپ کو کوئی آ کے کہے گا, مجھے کہے گا ماشاء اللہ مفتی صاحب نے داڑھی رکھ لی, بھائی رکھی ہوئی ہے پہلے سے, ماشاء اللہ مفتی صاحب تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھنے پہ تعریف نہیں ہوگی, چھوڑنے پہ چترول لگیں گے کہ مفتی صاحب ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے. پڑھنے پہ اب کوئی تعریف نہیں ہوگی, بھائی وہ تو پڑھیں گے, کیوں نہیں پڑھے گا. تو ایک آدمی جب نمازی بن جاتا ہے, روزے دار بن جاتا ہے, وہ برائیوں سے بچتا ہے, تو لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں, اس کو دل میں لڈو پھوٹتے ہیں, تھوڑے دن میں وہ لڈو بھی پھوٹنا ختم, چرچے بھی ختم. اسی کو شاعر نے کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد زہد والا, تانا تھا نا اس کو کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں آ رہی ہے, تکلیف تھی اس کو. وہ ریا جس پہ تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یعنی وہ ریا پہلے عادت بنتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, پھر عبادت بننے کا مطلب پھر اس میں وہ وسوسے بھی ختم, خالص کس کے لیے ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے لیے. مجھے حضرت نے ایک ذکر بتایا تھا مسجد میں کرنے کا نا, تو میں کرتا تھا, تو لوگ آ کے کہتے یار بڑا صوفی, بڑا نیک بچہ ہے یار. میں نے حضرت کو خط لکھا ہے, تو لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں, تو اس لیے میں اب نہیں کر رہا مسجد میں. حضرت فرمائے شیطان کا وسوسہ ہے, اس کو لوگوں کے سامنے کریں, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا. اب کر رہے ہوں تو لوگ کوئی تعریف نہیں کرتا, کتنا نیک آدمی. اب تو نہیں کرو تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب ہیں, دیکھو مسجد میں ہی نہیں بیٹھ رہے, اگر بالفرض نہ بیٹھیں تو. اب تو یہ الٹا کام ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس کو کہتے ہیں اٹ از کالڈ وسوسہ ریا. عام طور پر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے, تو اس سے عمل چھوڑ دیتے ہیں, تو غلط ہے. ایک آخری بحث ریا کے بارے میں رہ گئی, کیونکہ اس کا اخلاص, حدیث کا اخلاص سے تعلق ہے نا, اخلاص کا اپوزٹ ریا ہے. تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات کہلاتے ہیں. یہ آپ نے پورا خلاصہ تیار کر کے لکھنا ہے اس کا, امتحان میں اتنی لمبی بحثیں نہیں ہوتی. تیسرا وہ عمل ہے جو فی نفسی ہی مباح ہے, نہ وہ عبادت ہے اور نہ وہ گناہ ہے, بلکہ اس میں دونوں پہلو ہیں. کھانا کھانا, ورزش کرنا, تو اس میں اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ ثواب بن جائے گا, بری نیت ہوگی تو یہ گناہ بن جائے گا. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ یہ ثواب ہوگا نہ یہ گناہ ہوگا. آپ کھانا کھا رہے ہو اس نیت سے پیٹ بھرنے کے لیے, تو نہ ثواب ہے نہ گناہ. اس نیت سے کھانا کھا رہے ہو کہ جب طاقت آئے گی تو فلم دیکھوں گا, ذرا فلم دیکھنے میں مزہ آئے گا مجھے, تو یہ کھانا بھی کیا بن جائے گا, وبال جان. اور اس نیت سے کھا رہے ہو کہ جسم میں طاقت آئے گی تو 4 شادیاں کروں گا, 4 بیوہ عورتوں کو سہارا دوں گا اور پٹوں گا, اور کیا نام ہے, دین کی خدمت کروں گا. نبی نے کیا فرمایا, اب تجارت بذات خود مباح ہے نا, لیکن آپ نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو یہ اچھی نیت کی وجہ سے ہوگا. جو شخص تجارت کر رہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور صلہ رحمی کر سکے, دین کی خدمت کر سکے, اللہ کے شکر کی توفیق ملے, جب اچھا کھائے گا اچھا پہنے گا تو شکر کی بھی توفیق ایسے لوگوں کو ملتی ہے. بھائی بہت زیادہ غربت میں انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے, لوگ ایمان خرید لیتے ہیں اس کا. تو اس نیت سے کوئی پیسہ بھی کمائے گا تو وہ کیا بن جائے گی, عبادت بن جائے گی. اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے جو اس حدیث کا شان ورود ہے, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بذات خود نہ ثواب ہے نہ گناہ. تو جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس نیت سے کہ ہم اپنا وطن اللہ رسول کی خاطر چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, ثواب ملے گا. جنہوں نے ہجرت کی اس نیت کے ساتھ کوئی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے, ثواب نہیں ملے گا, لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ہجرت بذات خود ایک مباحات میں سے ہے نا. بھائی دنیا کی نیت کی دنیا ملے گی, آپ نے پیٹ بھرنے کی نیت تو پیٹ تو بھرے گا آپ کا. اور جس کی کوئی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے گا نہ وہ چیز ملے گی. ویسے ہی ٹریولنگ کر کے جا رہے ہو آپ, جو لوگ صبح شام کرتے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آج ہماری اس حدیث کی تمام بحثیں مکمل ہو گئیں. اب اس میں کچھ اور علمی نکات ہیں 1-2, وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا. تو یہ پوری بحث آپ نے ریاکاری سے متعلق محفوظ رکھنی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آپ سوال پوچھنے جلدی سے جو پوچھنے. اگر ہجرت یہاں سے امریکہ کے لیے کر رہا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہے, ثواب ملے گا. پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے تو پیسے ملیں گے, اور پیسے کمانے سے نیت ہے کہ اسلام کی خدمت یا
عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزار سکوں تو امریکہ جانے پہ بھی ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ بذات خود ایک مباح کام ہے نا. کوئی نیت نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. امریکہ کا ویزا ملے گا. اگر نیت ہے وہاں جا کے عیاشی کروں گا تو گناہ ملے گا. نہیں، ہر آدمی کی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ وہاں جا کے نیک بنے ہیں زیادہ. کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں جلدی سے. 1 منٹ زاہد بھائی کیا پوچھ رہے ہو؟ بس یار مائک کے بغیر اب ٹائم کم ہے نا، تو میں خود ہی سوال کو ریپیٹ کر دوں گا. جی ہاں ہاں دیکھو یہ جو ہے نا، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اعمال مباح ہوتے ہیں لیکن ان سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے. جیسے زمین میں چلنا پھرنا، جب دنیا دیکھے گا تو دنیا کی محبت بھی دل میں آئے گی نا، تو پھر دین سے دور ہوگا. پیسہ دیکھے گا، گاڑیاں دیکھے گا، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا. تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کام ایسا ہو کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو، اس کام کو کر لینا چاہیے. یہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے یا متاثر ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ کر رہے ہوں. جب بار بار کرتا رہے گا تو پھر محبت آنے کے بجائے ختم ہوتی ہے. ان چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی مثال ہے جیسے جن بچوں کو کبھی کمپیوٹر ماں باپ نے دیکھنے ہی نہیں دیا ہوتا، وہ پھر چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور پھر بہت حدود سے تجاوز کرتے ہیں. جن کے ماں باپ شروع میں ہی ان کو کنٹرول کر کے انٹرنیٹ دکھاتے رہتے ہیں تو وہ شروع سے کیا رہتے ہیں؟ کنٹرول میں رہتے ہیں. تو جس غریب آدمی نے کبھی دنیا نہ گاڑی نہ بنگلہ کچھ دیکھا ہی نہ ہو، جب وہ ایک دم دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنی غربت پر بہت احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے. لیکن جو دیکھتا رہے تو وہ پھر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس لیے زمین میں چلنا پھرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ سفر ہی چھوڑ دو، اس سے اس کے نقصانات، اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں، آپ دنیا سے کٹ جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ تبلیغ جماعت کا یہ جو استحضار ہے کہ جب سفر کرو تو جو بلڈنگیں نظر آئیں تو بولو کھڑی مٹی، اور ایک کیا ہوتی ہے؟ پڑی مٹی. تو یہ استحضار بار بار کرنے سے پھر محبت پیدا نہیں ہوتی. تو سفر ضرور کریں، ہر علاقے میں جائیں، مالدار ملکوں میں بھی جائیں، غریب ملکوں میں بھی جائیں، دنیا دیکھیں. جب دنیا کی محبت پیدا ہو تو یہ استحضار کریں کہ یار یہ مٹی ہے، ختم ہو جائے گا، ان چیزوں سے دل لگانا نہیں چاہیے. یہ استحضار کرتے رہیں گے تو نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ. لیکن اگر گھر میں باؤنڈ ہو کے بیٹھ گئے تو کب تک بیٹھو گے؟ اسلامی ماحول سے کفری ماحول کی طرف دیکھو. جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں کسی کفر والے ملک میں جا کے خراب ہو جاؤں گا تو اس کے لیے تو جانا بالکل حرام ہے، کیونکہ اس کی غرض ہی صحیح نہیں ہے. جس کو غالب گمان اس کے لیے، کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لوں گا، اس کے لیے جانا جائز ہے. ہر ایک کے لیے ہم جانا جائز نہیں کہہ رہے. دیکھو جس کو پتا ہو کہ میں جا کے خراب ہو جاؤں گا، اس کے لیے تو یہ عمل عین معصیت ہے. اس میں اچھی نیت سے بھی جائے گا پھر بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے جانا. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو خواہشات تو بڑھتی ہیں تو طاقت بھی تو آتی ہے نا. تو اس طاقت کو جائز چیزوں میں استعمال کرو، ناجائز میں نہیں کرو استعمال. یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے بچو گے تو یعنی دنیا میں چل نہیں سکتے. پھر آپ ایسا حل دینا چاہیے نا جو عملاً ممکن بھی تو ہو نا. یہ تو ہندو پنڈتوں نے حل نکالا ہے کہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ تاکہ گناہ ہی نہ ہو. تو وہ عملی طور پر یہ معاشرے میں چل نہیں سکتا. یہ تو رہبانیت ہے. تو اسی دنیا میں رہ کے ہی بچنا ہے. کھانا بھی ہے، پینا بھی